یا علی مدد. اب جو دوسری تسبیح ہے وہ ہے یا مقلب القلوب. تو یہ تسبیح جو ہے کہاں سے آئی ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اے جو دلوں کو پھیرتا ہے. تو مولا علی نے کہا انا مقلب القلوب، میں ہوں وہ جو دلوں کو پھیرتا ہے. تو جب ہم یہ تسبیح اس وقت پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنا دل پھیرنا ہو یا کسی کا دل پھیرنا ہو، یعنی کہ مولا علی کی طرف ان رجوع کرنا ہے، مولا علی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو قلوب کے معنی جو ہے نا، قلوب جو ہے وہ دل کے لفظ، قلب جو ہے وہ دل ہے، قلوب جو ہے وہ دل کی جمع ہے، قلب کی جمع ہے قلوب. تو مولا علی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دل کو بدلتے ہیں، وہ تمام دلوں کو بدلنے والے ہیں. اس کے پاس اتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ تمام دلوں کو بدل سکتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے 46 کی 22 جس کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے. کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے زمین کی سیر و سیاحت نہیں کی. تو زمین جو ہے کوڈ ورڈ ہے. زمین کا مطلب کیا ہے؟ زمین یعنی عالم شخصی، زمین میں یعنی کہ عالم شخصی میں گھومنا. ہم جب قرآن پڑھیں گے اگر ہمارے پاس یہ الفاظ کے معنی نہیں ہوں گے ہم مشکل میں آئیں گے. ہمیں یاد رکھنا، ایک لسٹ بنانی چاہیے جس میں لکھنا ہے پانی مطلب علم، زمین مطلب مومن، آسمان مطلب اوپر کا درجہ. یہ ایک لسٹ بننی چاہیے. اگر آپ لیکچرز غور سے سنیں گے اس میں بتایا جاتا ہے کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے. تو یہاں پہ جو ہے اس آیت میں قلوب کا الفاظ استعمال ہوا ہے، دلوں کی بات کی گئی ہے. اب جو حکمت سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر دل سیکھنے کی نہیں بلکہ جذبات کو محسوس کرنے والی بات ہو رہی ہے کہ کیا محسوسات ہیں اس مومن کی. ہاں، تو کیوں ہم یہ اتنا زور دے رہے ہیں ذکر پہ کہ جیسا ہمارا ایموشن ہوتا ہے نا ایسی تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن. جب کنیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گریہ زاری. گریہ زاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی. دل کی پاکیزگی کی تو کیا آئے گا؟ امام آئیں گے، نزدیکی، عشق آئے گا. تو کتنا آسان ہے اگر اس کو سمجھ کے ہم پڑھیں. اس لیے ضروری ہے کہ جیسی آپ کی حالت ہو ایسا آپ ذکر کریں. اور پھر کچھ ذکر نیت کے بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے نیت کی کہ بھائی فلاں شخص جو ہے مجھے مشکل میں ڈالتا ہے تو آج میری یہ نیت ہے تسبیح نکالنے کی، تو وہ نکالیں. وہ آپ نے نیت کی، وہ آپ کو بیٹھ کے 100 دانہ 1000 دانہ جو آپ نے نیت کی آپ کو نکالنا. لیکن اس کے علاوہ دل میں جیسا آپ کا دل ایسی تسبیح. جیو تمہارو دل ایوی صاحب جی نی واچا. اگر ایسا سوچ کے آپ نے فوراً گنان کو ملایا، میں نے آیت پڑھی آپ نے گنان کو ملایا. آپ لوگ ہوشیار ہیں، آپ لوگ عقل مند ہیں. تھوڑی سی کمی بیشی جو رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جانے والی ہے. مجھے یقین ہے کہ دور ہو جانے والی ہے. آپ لوگوں نے آج فیصلہ کر لیا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا. الحمدللہ الحمدللہ، شکر مولا. جیسا ہمارا دل ہوگا ایسا ہمارا ذکر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس تسبیحات کا ایک خزانہ ہوگا اور ہم اس کو مطلب کو جانتے ہوں گے. جیسا ہمارا دل ہوگا ایسی تسبیح ہم پڑھیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ بہت ذکر کریں گے، بہت زیادہ ذکر کریں گے، 24 گھنٹہ ذکر میں رہیں گے، اس مستی میں رہیں گے ذکر کی، شاکر تو بنیں گے ہی. پھر آپ کے فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو ذکر سنائی دے گا، آپ کو ذکر دکھائی دے گا. آپ ذکر اندر سنیں گے، جب آپ سنیں گے اندر آپ اسی ذکر کو کریں گے. مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس ذکر کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس ذکر کو شروع کر دیں. آپ کے آنکھ کان کھل جائیں گے کہ معجزات کو آپ محسوس کریں گے، مانیں گے اور اپنے آپ کو شاباش دیں گے. الحمدللہ، ترقی پہ ہوں، شکر مولا، میں قابل تو نہیں ہوں، تھینک یو مولا پاپا. اور آگے بڑھیں. پھر کیا ہوا؟ جیسے یہ بات کی تو کیا ہوا؟ شکر الحمدللہ کی تسبیح شروع ہوگی. تو آپ جیسا جیو تمہارو دل ایوی صاحب جی نی واچا. سمجھ گیا بات؟ تو اس وقت جو ہے ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمیں حقیقی علم کی تلاش ہے. ہم علم سے دور ہیں، ہم حقیقی علم میں آگے پروموشن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دل میں خوف بیجا ہے، ہمت کی کمی ہے، جسم کی تکلیف ہے، جو بھی ہے. تو ہم یہ بھی تسبیح اپنے لیے بھی نکال سکتے ہیں کہ مولا علی آ میرے دل کو بدلنا.
دوسرے کے لیے تو کرنا ہے ٹھیک ہے، خود کے دل کو بھی تو بدلنا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ عقل مند ہے نا آپ نیت 2 کریں گے، تسبیح 1 نکالیں گے. یا مولا میری نیت ہے کہ اس تسبیح کے فائدے سے جو بھی میرے فیملی کے لوگ ہیں، جو بھی میری جماعت کے لوگ ہیں، جو بھی میرے مسائل ہیں، تو ان کے دل کو بدل. ساتھ ساتھ اس غریب کو بھی دیکھ لینا کہ میرے اندر جو علم نہیں آتا ہے، جو کمی ہے، تو میرے دل کو بدل کہ مجھے میرے سے باتیں کم ہوں، میں اس علم میں زیادہ کروں، میں دوسری چیزوں میں دھیان کم دوں، ذکر میں زیادہ دھیان دوں. میرے دل کو بدل. اب کیا ہو گیا؟ اب وہی سودانے کی تسبیح ہے، آپ نے ملٹی پلائڈ فائدہ کر لیا. اس کو بولتے ہیں اسمارٹلی ذکر کرنا. آپ کے اوپر ہے، جیسی آپ نیت باندھیں. مولا کا پتہ ایک ہی چیز ہے، مولا بولتا ہے آپ مانگو میں دوں گا. تو کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ ایک کا سوال آتا ہے، آپ مانگیں، لسٹ لمبی کریں، مانگیں اور پھر آپ تسبیح نکالیں. کتنا آسان ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس تسبیحات کی علم ہے، ہمیں مولا علی کا قول کا پتہ ہے، اور جو ہے ہم اس کے ذکر کو کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے صرف کھانے اور فکر معاش کی تلاش میں مشغول رہتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم آج یہاں بیٹھے وہ خوش قسمت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی کو کم سے کم کرنا ہے اور دین کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے. یعنی کہ ہم مولا علی کو پکار رہے ہیں. یعنی کہ آج بیٹھ کے ہم کیا کریں؟ مولا علی کو پکار رہے ہیں کہ مولا تو انا مقلب القلوب ہے، تو کہتا ہے کہ تو دلوں کو بدلنے والا ہے، آ جا ہمارے دل کو بدل دے. تو یہاں پہ کچھ دعائیں ہیں اس آرٹیکل میں جو میں دعائیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمیں دعا سیکھنے کا، دعا مانگنے کا بھی ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا دعائیں ہیں؟ یا مولا ہم تیری نعمتوں سے لا علم تھے، شکر الحمدللہ کہ تو نے ہمارے دلوں کو پھیر دیا، آمین. یا مولا تو اسماعیلی جماعت عالم انسانیت کے دلوں کو پھیر دے تاکہ ہم جنگ و فساد کو چھوڑ کر امن و بھائی چارے کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہم تمام نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں. 4 کی 1. کیسی عجیب و غریب دعا ہے. اس میں ہم نے قرآن کی آیت کا بھی ذکر کیا، اس کے اوپر والی تسبیح میں دعا کی، ہم نے تسبیح بھی پڑھی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ذکر بڑھ گیا ہمارا علم سے. تیسری دعا ہے یا مولا ہمارے دلوں کو ان کی طرف سے پھیر دے جنہوں نے ہمارا دل دکھایا. یہ عاجزی کی دعا ہے. یا کسی بھی طرح کا نقصان پہنچایا ہو، آج ہم ان تمام کو معاف کرتے ہیں، دل سے معاف کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کہوں کہ چلو آپ بہن ہیں، آپ نے میرا دل دکھایا، میں آپ سے کہوں میں آپ کو معاف کرتی ہوں، اس میں غرور ہے. میں بتائیے کیا کہہ رہی ہوں؟ میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ کو معاف کرتی ہوں. کبھی بھی نہیں کہیں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے. ہاں دل سے معاف کر دیں گے. تسبیح نکال کے دعا کر کے آپ کہیں گے مولا بابا میں نے اس کو معاف کیا. کبھی بھی اس کو احساس نہیں دلائیں گے کہ اس نے آپ کا دل دکھایا. یا مولا ہمارے دلوں کو تو ایسے بدل دے کہ ہم جہاں دیکھیں تجھے اور تیرے معجزات کو دیکھیں. کیا فرمان کا پاٹ ہے؟ جہاں جوئے چھے تیاں روح دوست نے جوئے. آمین الہی آمین. شکر للہ والحمدللہ. کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. تو پچھلے آرٹیکل سے ڈسکشن میں سوال یہ آیا کہ بقا باللہ کیا معنی ہے. تو بقا باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بقا کا لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی. تو جو ہم فنا اپنے آپ کو کرتے ہیں، تو امام اتنا رحمان ہے. فنا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا. تو امام جو ہے جب ہم اپنے آپ کو عاجزی میں، اپنی عبادات میں، اپنے اعمال سے، اپنے علم سے اپنے آپ کو امام میں فنا کرتے ہیں، تو امام جو ہے وہ ہمیں ختم نہیں کر دیتا، مار نہیں دیتا. کہتا ہے جہاں میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دی، یعنی بقا دی، یعنی کہ زندگی دی. تو پتہ ہے آپ کو ایک تسبیح یہ بھی ہے، بقا یا مولا فنا یا مولا، فنا یا مولا بقا یا مولا. یہ بھی تسبیح ہے کہ ہم اپنی فنائیت مانگتے ہیں نا، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا بالکل مانگتے ہیں. لیکن امام اتنا رحمان ہے کہ وہ فنا کر کے ہمیں بقا کرتا ہے. اور بقا کے بعد جو ہے، جو دوسرا درجہ ہے اس کے بعد کا، سیر فی اللہ، یعنی خدا کی کائنات میں سیر کرنا. ایک جب مومن ہوتا ہے اپنے آپ کو درجات کی بلندی سے آگے لے کے جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور پھر وہ اسی کی مولا کی جماعت میں، جماعت کو علم دیتا ہے، سیر کرتا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
غار ہرا میں عبادت کی، اپنے امام زمانے کے امام سے تعلیمات لیں، لوگوں کی خدمت کی، ہمیشہ امین و صادق رہے، اور پھر وہ معراج تک پہنچے. معراج پہ پہنچے تو وہ فزیکلی نہیں مر گئے تھے، نفسانی طور پر مر گئے تھے، لیکن دوبارہ ان کو حیات ملی، یعنی بقا ملی. تو انہوں نے کیا کیا؟ سیر فی اللہ. پھر وہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن ان کا روح ہمیشہ خدا میں ایک ہوتا تھا. جو راستہ پیغمبر کے لیے ہے وہ مومن کے لیے بھی ہے. تو یہ ہوا ایکسپلانیشن بقا باللہ.